الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تعالیٰ بشان نبینا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. نہایت واجب الاحترام پیر طریقت سرمایہ ملت اسلامیہ داعی ذکر بالجہر میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں میرے قابل احترام میری مائیں اور بہنیں لندن کے غیور مسلمانوں میں پیر طریقت حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سجادہ رشید دربار عالیہ موہی شریف مدد اللہ العالی کی قیادت میں 6 مئی کو یہاں لندن کی سرزمین پہ پہنچا. اس برطانیہ کی فضا میں میری آج یہ 12ویں تقریر ہے. میں گلاسکو بھی گیا. یہاں لندن میں مختلف اجتماعات سے ذکر و اذکار ہوتا رہا, میرا خطاب ہوتا رہا. آج جلسے کا عنوان معراج پاک ہے. میں پاکستان سے حضرت کی قیادت میں آپ کے لیے اسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں, عشق مصطفی کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں نے بات کرنی ہے محبت کی, بات کرنی ہے الفت کی, بات کرنی ہے عقیدت کی, بات کرنی ہے عشق کی, بات کرنی ہے معراج پاک کی, بات کرنی ہے مدینے والے. مل کے کہہ دو مدینہ بھی شان والا, ہوش سے کہہ دو مدینہ بھی شان والا. ہمارا عقیدہ ہے مکہ بھی عزت کی جگہ, مدینہ بھی عزت کی جگہ. مکہ بھی پاک ہے, مدینہ بھی پاک ہے. مکہ بھی مقدس ہے, مدینہ بھی مقدس ہے. مکہ بھی پاک دھرتی ہے, مدینہ بھی پاک دھرتی ہے. مکہ مکۃ المکرمہ ہے, مدینہ مدینۃ المنورہ ہے.
مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں حضرت خدیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ ہے، مکے میں غار حرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں بیت جبار ہے، مدینے میں جاروں کا جار ہے، مکے میں ارفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکے میں جلال خدا ہے، اور مل کے کہہ دو مدینے میں جمال مصطفیٰ۔ دوستان محترم، ہم جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم دنیا انسانیت کو توحید کی طرف دعوت عام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توحید وہی قابل قبول ہے جس پر محمد عربی کی ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی۔ ذرا مل کے کہہ دیجیے نوجوانوں سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا عقیدہ ہے جب میں نبی کی تعریف کرتا ہوں تو میرا رب خوش ہوتا ہے۔ لیکن کتنے ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں ان ٹیپ ریکارڈوں میں یہ ٹیپ ریکارڈر بہت اچھا ہے، جس کا بھی ٹیپ ریکارڈر ہوگا وہ خوشی میں آئے گا، مسرت میں آئے گا، مذاق میں آئے گا، غضب میں آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا میاں کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یار لندن کے اتنے بڑے اجتماع میں ربانی ہے، میرے ٹیپ ریکارڈر کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار تعریف ٹیپ ریکارڈر کی ہوئی ہے، خوش تو ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یار کیوں نہ خوش ہوں، شاید ہو میری۔ سبحان اللہ۔ جب ٹیپ ریکارڈر کی تعریف کرتے ہیں تو مالی خوش ہوتا ہے، اور جب ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ بڑا خوش ہو رہا ہے، فرمایا دیکھتے نہیں ہو میرے بندے اکٹھے ہو کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر میرے نبی کی تعریف کو ہو رہے ہیں۔ کیا اللہ تعریف نبی کی ہے اور خوش تو ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں محبوب جو لے رہا ہے، ہمارا نبی خدا کا محبوب ہے۔ کہہ دو خدا کا، جوش سے کہہ دو خدا کا۔ آج بہت سے ادیب لکھتے ہیں خدا بادشاہ ہے، نبی وزیر ہے، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو یہ دعوت سے فکر دینے آیا ہے۔ بزرگان اسلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر لندن کے مشہور مسلمانوں کو رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو خدا کا وزیر نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں خدا بادشاہ ہے، نبی وزیر ہے، مگر رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا نبی خدا کا وزیر نہیں، خدا کا محبوب ہے، اس لیے کہ وزیر بدلتے رہتے ہیں، محبوب بدلا ہے۔ کئی بدل گئے، کئی بدل رہے، مگر جو محبوب ہے وہ محبوب، جو محبوب ہے وہ محبوب ہی ہے۔ ہمارا نبی خدا کا محبوب ہے، محبوب خدا مکے کی سرزمین کی اللہ کی توحید کی پکار کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں سب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خاندان کے کائنات کی طرف آؤ، رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سارے نبی اللہ کے محتاج ہیں، ولی اللہ کے محتاج ہیں، غوث اللہ کے محتاج ہیں، کتب اللہ کے محتاج ہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ میری ملت کے جوانوں، میرا پاک کے جلسے میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نبی کو خدا بنا دیتی ہو۔ رب کے جلال کی قسم، ہم علیہ کہتے ہیں، پشاور سے لے کر کراچی تک اور پھر کراچی سے لے کر گلاسکو کی بھاگی تک ہم یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، وہ اب ہے، یہ رسول ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے، وہ شان دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے۔
کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ میرے آقا خاموش ہوئے، خاموشی کے عالم میں اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر آئے، کہا پھوپھی آج یہودیوں نے تانا دیا ہے کہ تو نے اپنا رب دیکھا بھی ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل دو میں سو جاؤں۔ نبی سو رہے، نبی آرام کر رہے، رب کائنات نے فرمایا جبریل آج میرے نبی کو تانا ملا ہے، آج ذرا حجاب ہٹا دے، نقاب ہٹا دے، نورانی چادر بچھا دے، جنت کے دروازے سوار دے، جہنم کے دروازے بند کر دے، اسرائیل سے کہے روح قبض کرنا بند کر دو، آج زمین والوں کو سلا دو، فرش والوں کو سلا دو، سمندر کی مچھلیوں کو سلا دو، فضاؤں کے پرندوں کو سلا دو، دنیا انسانیت سے کہہ دو کہ اب سارے خاموش ہو جاؤ، آسمان والوں سے کہو، حوران جنت سے کہو، فلمان بہت سے کہو، جنت کے ملائکہ سے کہو کہ خادمین بن کر چھپ جائے محمد عربی آ رہا ہے۔ شریف پڑھیے، ابو داؤد پڑھیے، موطا امام مالک پڑھیے، ساری کتابیں کھول کے دیکھیے، میرے نبی ساری ساری رات عبادت کرتے، سبحان اللہ، پاؤں پہ برف پڑ گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا پیارے سو بھی جا، سبحان اللہ، پیارے سو بھی جا، بولو تو صحیح، پیارے سو بھی جا، فرمایا افلا ابدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا دیا۔ رب کو کہنا پڑا الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جاؤ، ساری رات نماز پڑھتے ہو سو بھی جاؤ۔ لندن کے بزرگوں ذرا غور کرو، ساری ساری راتیں نبی جاگتے، رب کہتا ہے سو جا، لیکن نبی قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجود پہ سجود، سبحان اللہ۔ لیکن جب معراج کی رات آئی تو نبی چادر تان کے سو گئے، ساری ساری رات جاگتے گزری۔ ام المومنین نے کہا سو بھی جاؤ، نہیں سوئے۔ رب نے کہا پیارے اب تھوڑی دیر سو بھی جاؤ، لیکن امت کو بخشا رہے ہیں، لیکن جب معراج کی رات آئی تو چادر تان کے سو گئے، ساری زندگی سوئے، آج سو گئے، فرمایا روزانہ مجھے اس کی ضرورت تھی، آج اسے نہیں۔ فرشتوں سے کہا ساری زندگی نبی سوتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ گیا ہو، ساری زندگی سوتے نہیں، جماعت لے کر آئے، ام ہانی کے گھر رک گئے، کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، ذرا رب کی خدمت میں جاؤ، پوچھوں تو صحیح تیرے نبی کو جگاؤں کیسے؟ جبریل جگا سکتا تھا
क्यों नौजवानों? जिब्रील उठा सकता था, मगर जिब्रील को ये खदशा था कि कहीं गुस्ताखी न हो जाए। की बारगाह में गया, या अल्लाह मेहरबानी कर, तेरा महबूब सोया हुआ है, जगाऊं कैसे? फरमाया तेरे होठ बनाए हैं काफूर के, नबी के पांव बनाए हैं नूर के, जाकर अपने होठ नबी के कदमों में रख दे। निगाह नबूवत पे असर डालेगा, निगाह नबूवत खुलेगी और कह देगा इन्नल्लाह लमुस्ताक़ुन इलैह। आज रब इंतजार कर रहा है। जिब्रील दरवाजे से नहीं आया, जिब्रील दरवाजे से नहीं आया, दीवार फलांग के नहीं आया, जिब्रील छत के जरिए आया, आकर नबी के कदम को बोसा दिया, निगाह नबूवत खुली। फरमाया जिब्रील ये क्यों चूम रहे हो? फरमाया खुद नहीं चूम रहा, चुमवाने वाला चुमवा रहा। फरमाया जब तूने मेरे कदम को चूमा तो कोई मजा भी आया, कोई लुत्फ भी आया, कोई सुरूर भी आया, कोई मस्ती भी आई। कहने लगा आका मैंने जन्नत के चमन देखे, जन्नत के बागो बहार देखे, जन्नत के गुले गुलजार देखे, मैंने जन्नत की बहारें देखी, मगर न जन्नत में न जन्नत की गलियों में देखा, नवाज़ुल मोहम्मद की गलियों में। जिब्रील नबी के कदम चूमे तो कोई खबर नहीं, नबी के कदम चूमे तो खतरे के, नबी के नाम चूमना हमारे लिए निजात है, नबी के नाम चूमना आपके लिए कुर्बान चूमो, चूमो नबी का नाम चूमो, मुर्शिद का हाथ चूमो। पानी अपनी तरफ से कहता है नहीं नहीं। जब मेरे नबी मेराज को खुतबा सुना रहे थे, एक नौजवान खड़ा हो गया, बोलेगा आका मैंने मन्नत मानी थी, मेरा काम हो जाए तो मैं जाकर काबे शरीफ का दरवाजा चूमूंगा, मेरा काम हो गया है मगर बदन में ताकत नहीं, कोई सवारी नहीं, आका क्या करूं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान तूने मन्नत, तवज्जो है ना, ऐ नौजवान तूने मन्नत मानी थी कि मेरा काम हो जाए मैं काबे का दरवाजा चूमूंगा। ऐ नौजवान अगर ताकत नहीं है, अगर सवारी नहीं है तो घर चला जा, मां के कदमों को बोसा दे दे, मन्नत पूरी हो जाए। अगर मां के कदम चूमने से, अगर मां के कदम चूमने से मन्नत पूरी हो सकती है तो नबी के नाम चूमने से नबी का नाम चूमना आखिरत के लिए परवाना ज़मान है। जिब्रील अब क्या होना चाहिए? हुजूर ज़मज़म के कुएं पे आइए, मेरे आका ने वुज़ू किया। ये कौन सा कुआं है भाई जो इस्माइल पैगंबर के पांव की रगड़ से निकला, नबी के कदम से निकला तो मुसलमानों के लिए शिफा बन गया। हुजूर ने वुज़ू किया, सामने बुराक लाया गया, मेरे आका ने फरमाया ये क्या है? आका ये बुराक है। मेरे आका की आंखों में आंसू की लड़ी झड़ गई, आंसू की लड़ी झड़ी। या आका आज आप रो रहे हैं, आज तो खुशी के लम्हात थे। फरमाया आज मेरे लिए बुराक है, मगर जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मेरी उम्मत का पुल सराज से गुजर होगा तो जिब्रील आज मेरे लिए तो बुराक सवारी बनकर आया है, मेरी उम्मत के लिए कौन सी सवारी हो? जिब्रील ने हाथ बांध के कहा आका जब आपकी उम्मत का पुल सराज से गुजर होगा मैं मूरी पर बिछा दूंगा। वो क्या मंजर होगा जब 70,000 फरिश्तों की जमात होगी, बुराक सामने होगा, नबी सवारी कर रहे हैं, जिब्रील ने रकाब थामी हुई है। ये जुलूस कहाँ जा रहा? ये कौन दूल्हा बन के जा रहा? ये कौन बराती बन के जा रहे हैं? क्या मंजर हो रहा है? आगे आगे जिब्रील ऐलान कर रहे हैं आका की सवारी आ रही है। हमारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद की सड़क पर जब किसी मुल्क का बादशाह आता है
تو اس کو کار میں بٹھاتے ہیں تو اس کے آگے آگے جیپ ہوتی ہے، اعلان کر رہی ہوتی ہے راستہ چھوڑ دو، پولیس والوں پابندی کھڑے ہو جاؤ، سڑک کو صاف کر دو، اور کار والے ایک طرف ہو جا اور ٹرک والے کنارے لگ جا۔ یہ ساری جتنی بھی سڑک ہے اس کا نظام ہے، روک دو، دکانداروں سے کہو دکانیں سجا دیں، ملک کے صدر کی سواری آ رہی ہے۔ جب میرے آقا کی سواری مکہ سے چلی، آگے آگے جبریل اعلان کر رہا تھا، او گردش زمانہ ٹھہر جا، او آفتاب ٹھہر جا، او آفتاب ٹھہر جا، او ستاروں اپنی جھلملاہٹ کو روک دو، ستاروں اپنی کھڑکھڑاہٹ کو روک لو، ستاروں اپنی سرسراہٹ کو روک لو، اور گردش انجام ٹھہر جا، سمندر اپنی موجوں کو روک دو، دریاؤں اپنی جولائیوں کو روک دو، چلنے والے ٹھہر جاؤ، ہلائی محکم کرنا بند کر دو، جنت کے دروازے سجا دو، پورا جنت سے کہو ادب سے کھڑے ہو گئے، اپنی سلامت کی آس سے کہو قبروں سے نکل جا، مسجد اقصی میں قطار لگا۔ حضور کی سواری آ رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سواری گزری میں نے راستے میں کچھ مناظر دیکھے، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آگ کی انگارے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے حق کھا جاتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری آگ کی سواری گزری، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی لمبی لمبی زلفیں، داڑھیاں ان کی خوبصورت ہے، آنکھوں میں نورانی سرما ہے، وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ماتھوں میں نور کی چمک آ رہی ہے، جن کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، اور جن کے ارد گرد جنت کی حوریں غلام اور قلیل بنی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ تو عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو دن رات آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ دوستان محترم میرے نبی کی آگے سواری گزری، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فی لیلۃ المعراج وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے جو ہے نا۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ نماز مردہ پڑھتے ہیں یا زندہ؟ جو لوگ کہتے ہیں انبیاء مر کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ، معراج النبی کا فلسفہ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آؤ نبی کی بات سنو، کائنات بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، فضائے بدل سکتی ہے، دریائے بدل سکتے ہیں، مگر لوگوں جو بات زبان ختم نبوت سے آئی وہ غلط نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہر آدمی بولتا ہے نا، دنیا میں ہر آدمی بولتا ہے، بولنے میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ نعت خان بھی بولتے ہیں، لیڈر بھی بولتے ہیں، سارے بولتے ہیں، بولنے میں فرق ہے، پر ہر اپنی اپنی طرز توجہ ہے نا۔ ادیب بولتے ہیں، خطیب بولتے ہیں، نعت خان بولتے ہیں، علماء بولتے ہیں۔ جب کوئی نعت خان بولتا ہے اس کی زبان سے یا حمد نکلتی ہے یا مولود نکلتا ہے، جب کوئی مولوی صاحب بولتے ہیں ان کی زبان سے یا تقریر نکلتی ہے یا خطبہ نکلتا ہے، جب کوئی مفتی بولتا ہے اس کی زبان سے یا نصیحت نکلتی ہے یا فتویٰ نکلتا ہے، جب کوئی فقیہ بولتا ہے اس کی زبان سے یا فقہ نکلتی ہے یا مسالہ نکلتا ہے، جب کوئی ولی بولتا ہے اس کی زبان سے یا تسبیح نکلتی ہے یا ذکر نکلتا ہے، جب کوئی صحابی بولتا ہے اس کی زبان سے یا روایت نکلتی ہے یا بیان نکلتا ہے، مگر جب مدینے والا پیغمبر بولتا ہے تو اس کی زبان سے یا حدیث نکلتی ہے یا اللہ کا قبر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے۔ ذرا بشارت النبی بھی دیکھو، حیات النبی بھی دیکھو۔ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم امت اسلامیہ کو بتا رہے ہیں کہ اور دنیا والوں جب ہم یا رسول کا نعرہ لگاتے ہیں تو نبی ہماری فریاد کو
सुनते? बोल, नबी हमारी फरियाद को जिनका अकीदा है वही बोलना, हमें खामोश रहे। नबी हमारी आवाज को। मैं यहाँ लंदन में आया, ग्लासगो गया। ग्लासगो में मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि यहाँ नारा तकबीर के बाद नारा रिसालत नहीं लगाया जाता। कहते हैं कि नारा तकबीर के बाद कहो ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदा। मैंने कहा ये नारा तो हम भी लगाते हैं। जब मैं सऊदी अरब से फारिग होकर गया तो कराची में उलमाए किराम ने मेरे एजाज में जोराना दिया, कहा जनाब तहरीक खत्म नबूवत चल रही है, आप भी अपना हिस्सा शरीक कीजिए। तो मैं वहां पहुंचा तो नारे लगे ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। लेकिन मैंने कहा जो लोग नारा रिसालत से हमको रोकते हैं, हम जरा उनकी खिदमत में ये अपील करते हैं कि जरा कौम को समझाएं कि वो ताज क्या है जो जिंदाबाद है, वो तख्त क्या है जो जिंदाबाद है। आखिर ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद कहते हो, वो क्या है ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद? भाई जहां मैं ठहरा हूं ये मेरा तख्त है ना, क्यों लंदन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जहां मैं ठहरा हूं ये मेरा तख्त, ये टोपी, ये मेरे सर का ताज। हमारे डॉक्टर साहब की कपड़े वाली टोपी, इनके सर का ताज। हमारे सूफी सलाहुद्दीन साहब जो लंदन में हजरत साहब के खसूसी नुमाइंदा और इस वक्त तरीकत के फराइज अंजाम दे रहे, इनकी काली टोपी इनके सर का ताज। हमारे राणा साहब की टोपी इनके सर का ताज। हमारे खान साहब की टोपी इनके सर का ताज। मेरी टोपी ये सर का ताज। जहां मैं ठहरा हूं ये मेरा तख्त। ये कहां है? लंदन ही में तो है। लंदन कहां है? बरतानिया में है। बरतानिया कहां है? खित्ता अरब पे है। खित्ता अरब कहां है? जमीन पे है। जमीन कहां है? पानी पे है। नीचे है पानी, ऊपर है जमीन। जमीन पे है खित्ता अरब। खित्ता अरब पे है मुल्क बरतानिया। बरतानिया में है ये इलाका। इलाके के अंदर ये चटाई, ये काली, ये तख्त, तख्त पे रब्बानी, रब्बानी के सर पे उसका ताज है। अब जरा इंसाफ से कहना, जो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह न कहो बल्कि ताज और तख्त खत्म नबूवत कहो, मैं उनसे पूछता हूं कि कोई कहे कि नीचे वाला तख्त भी जिंदाबाद, ऊपर वाला ताज भी जिंदाबाद और ये दरमियान वाला मर के मट्टी हो गया, लोग कहेंगे अकल करो, अगर तख्त जिंदा है तख्त वाला भी जिंदा है, अगर ताज जिंदा है ताज वाला भी जिंदा है, जिंदा है तो खत्म नबूवत का मोहम्मद भी जिंदा है। आका फरमाते हैं मैं मेराज की रात जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। जरा कीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरी सवारी जब मस्जिद अक्सा पहुंची तो मैंने देखा 1,24,000 अंबिया आए हुए। मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले पहुंचे हुए। मैंने कहा मूसा पैगंबर आप मुझसे भी पहले? फरमाया अल्लाह की ताकत से हर जगह आ सकते, नबी को ताकत देने वाला अल्लाह। तो जोर से कह दो नबी को ताकत देने वाला अल्लाह। मिल के कह दो नबी को ताकत देने वाला अल्लाह, नबी को शान देने वाला अल्लाह, नबी को इज्जत व अस्मत देने वाला अल्लाह। मोहतरम हमारा यही अकीदा है कि नबी को सारी शानें देने वाला अल्लाह है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ताकत से कब्र से आकर मस्जिद अक्सा में पहुंच सकते हैं तो हमारा नबी भी मदद के लिए अपने उम्मती के घर में पहुंच अल्लाह की ताकत से पहुंच सकता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने आजान मस्जिद अक्सा में 1,24,000 अंबिया कतार अंदर कतार, मुसल्ला इमामत खाली, देखे कौन आता है मुसल्ले। जिब्रील ने मेरे नबी का हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा। अल्लाह ने फरमाया या मोहम्मद अंत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, पहले आप नबी थे अब आप नबियों के इमाम। हुजूर कायनात ने दुआ की नमाज के बाद या अल्लाह इन नबियों की नबूवत का सदका मेरी उम्मत को बख्श। दोस्तान मोहतरम हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने एक सीढ़ी लाई गई, मेरे सामने एक सीढ़ी लाई गई। मैंने पहला कदम रखा तो पहला आसमान। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग है, दाएं देखते हैं तो मुस्कुराते, बाएं देखते हैं तो रोते हैं।
میں نے پوچھا جبریل یہ کون بزرگ ہے؟ فرمایا ابھی تو آپ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، یہ آپ کے بابا آدم پیغمبر ہیں، اپنی اچھی اولاد کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اپنی بری اولاد کو دیکھ کر روتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہوں نے مجھ پر سلام کیا، آگے گئے، نوح پیغمبر سے ملاقات ہوئی، آگے دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، آخر مقام سدرۃ المنتہا آ گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل صاف تھا، جب مکے سے چلا تو صاف، مدینے آیا تو صاف، مسجد اقصیٰ آیا تو صاف، پہلے آسمان پہ آیا تو صاف، دوسرے اور تیسرے پہ آیا تو صاف، چوتھے اور پانچویں پہ آیا تو صاف، چھٹے اور ساتویں پہ آیا تو صاف۔ جب مقام سدرہ آ گیا، آقا فرماتے ہیں میں گزر گیا، جبریل ٹھہر گیا، آقا نے کہا اے جبریل آگے قدم بڑھاؤ۔ دوستو اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ بہترین جو ہوگا وہ صحیح اس کا مفہوم ادا کرے گا، وہ پنجابی میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے؟ کہا نور۔ تو کیا ہے؟ کہا میں بھی نور۔ تو بھی نور، آگے بھی نور، پھر آقا کیوں نہیں؟ آقا آگے بھی نور، میں بھی نور، مگر آگے وہ جائے جس کا ہو اتنا نور۔ میری تو بس میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے مسکرا کے کہا جبریل میرے دادا ابراہیم آگ میں جا رہے تھے، تو نے بڑی شوخی سے میرے دادا سے کیا کہا تھا؟ عرض کی ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، میں نے کہا تھا آپ خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کوئی بات کہنی ہے مجھے کہہ دو، میں اللہ سے کہہ دوں۔ تو آپ کے دادا ابراہیم پیغمبر نے کہا تھا جبریل تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کی میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، نہ ولی، نہ نبی، نہ غوث، نہ کتب، نہ عابد، نہ زاہد، نہ طیب، نہ طاہر، نہ نمازی، نہ غازی، کوئی بھی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ میرے نبی مسکرائے، جبریل کو دیکھ کے فرمایا جبرائیل تو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج تو بھی سن لے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں۔ ایک دفعہ جوش سے آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ، کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ یا جبریل تو نے دادا میرے سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج تو بھی سن لے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ارادہ کیا کہ پاؤں سے نالین اتار، اللہ نے فرمایا ما اردت یا نبی، اے نبی کیا ارادہ ہے؟ یا اللہ موسیٰ پیغمبر کوہ طور پہ گئے تھے، تو نے کہا تھا کہ پاؤں سے نالین اتار کیا، مولا وہ فرش تھا، یہ عرش ہے، وہ زمین تھی، یہ آسمان ہے، وہ کوہ طور تھا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے ٹھیک کہتے ہو، وہ زمین تھی، یہ آسمان ہے، وہ فرش تھا، یہ عرش ہے، وہ کوہ طور تھا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اگر وہ موسیٰ تھا تم تو محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آ جاؤ، پیارے آ جاؤ، جوتا بنایا ہوا مکے کے موچی کا ہے مگر نسبت تو آپ کے قدم سے ہے، اور اگر چمڑے پر نبی کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو سیدھا سنتا ہے، بات تو ساری نسبت کی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں انسان سارے ایک جیسے ہیں، مگر جب اللہ کی ذات سے جن کی دنیا میں خدا کی بستی آباد ہو جائے پھر وہ اور
کو دیکھا تو ان کی جبین پہ میرا نام، میں نے کوثر کے جام دیکھے تو جام پر لکھا ہوا تھا محمد، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب درخت کے پتوں کو دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا محمد، مل کے کہہ دیجیے نوجوانوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ ہر جگہ میرا نام؟ فرمایا پیارے ہر جگہ تیرا نام، کوثر کے جام پہ تیرا نام، درخت کے پتوں پہ تیرا نام، غلمان بہشت کی چھاتیوں پہ تیرا نام، قرآن کے سپاروں میں تیرا نام، تیری حدیث میں تیرا نام، فقہ کے مسئلے میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، محرر کی تحریر میں تیرا نام، ادیب کی عبادت میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، ولی کی ولایت میں تیرا نام، امام کی امامت میں تیرا نام، ذکر و اذکار میں تیرا نام، فکر و افکار میں تیرا نام، مؤذن کی آذان میں تیرا نام، مجاہد کی للکار میں تیرا نام، اللہ کی ضد کاری میں تیری پکار، اے پیارے وہاں بھی تیرا نام، آپ درود میں تیرا نام، آیات میں تیرا نام، اتحیات میں تیرا نام، ذکر و اذکار میں تیرا نام، مناجات میں تیرا نام، آدمیت کے احساسات میں تیرا نام، ولی کے جذبات میں تیرا نام۔ پیارے وعدہ کرتا ہوں جہاں ہوگا میرا نام وہیں ہوگا تیرا نام، فرمایا خالق میں ہوں، نام تیرا لکھ کے ملکیت تیری کر۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے قدم اٹھایا تو مجھے بلال کے چلنے کی آواز آئی، اللہ نے فرمایا پیارے خالق میں مالک تو، اب تقسیم کر جس طرح مرضی آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب بلال کی آواز آئی تو میں نے آستین نبوت سے رسالت کی اونگل نکالی اور میں نے کہا یہ ہوں، یہ ابو بکر صدیق کے لیے، یہ حضرت عمر کے لیے، یہ حضرت عثمان کے لیے، یہ حضرت علی کے لیے، یہ حضرت طلحہ کے لیے، یہ حضرت زبیر کے لیے، یہ حضرت خبیب کے لیے، یہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے، یہ عبداللہ بن مسعود کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جو جنت کی خوبصورت حور تھی جب نگاہ پڑی اور ادھر بلال کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے کہا یہ کالے بلال کے نبی فرماتے ہیں میں نے نبوت والا قدم آگے بڑھایا تو اس نے میرا دامن تھام لیا، کہا اللہ کے نبی، مانا آپ اللہ کے یار، رب کے دلدار، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، مانو نبیوں کے سردار، آپ میرے حسن کو دیکھیے، میرے جلال کو دیکھیے، میرے جمال کو دیکھیے، میرے چہرے کے نقش و نگار کو دیکھیے، میری تیز رفتار کو دیکھیے، میرے ناز کو دیکھیے، میرے انداز کو دیکھیے، میری آنکھ مستانی کو دیکھیے، میرے ہوش گلابی کو دیکھیے، میرے ناز و انداز کو دیکھیے۔ کسی کو صدیق اکبر جیسا جوان، کسی کو فاروق اعظم جیسا پہلوان، کسی کو عثمان جامع القرآن، کسی کو علی صاحب ایمان، میں کتنی خوبصورت ہوں، میرے لیے کالا بلال۔ میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا اور جنت کی حور اپنے حسن پہ ناز نہ کر، اپنی سرداری پہ فخر نہ کر، ابھی تو میں نبی نے ویسے ہی کہہ دیا ہے، ابھی تو بلال سے جا کے پوچھنا ہے آیا اسے تو قبول بھی ہے۔ اردو زبان میں بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی، جو بات عربی زبان کا فکرہ ہے جس میں تشدد تشدید یعنی جس کے اندر زور پایا جاتا ہے، اجازت ہے نا ایک فکرہ سرائکی میں بولوں کہ مدنی لگ پالا منے تو رب دا یار، سارے حسن کو تا دیکھے ساری ہوٹ، ساری اکھ مستانی ہے، ہوٹ گلابی، سارے ناز کے نیاز، کہیں کو صحابہ کرام میں کو کالا دلا، میں اپنے حسن سے ناز نہ کر دی، اپنے ناز و نخرے پہ بدائی نہ کر، حالی تو میں نبی میں کیا آکھیں گی حضرت بلال کے مبان کے پڑھنے وہ منظور بھی ہے۔
کر ہے، مانا تو جان میں بڑھ کر ہے، بلال ایمان میں بڑھ کر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے چلا تو رب کائنات نے فرمایا اقرب الیہ، اور قریب ہو، اور ادنا کی آوازیں آئیں، قریب آ پیارے، قریب آ، تو میرے نزدیک میں تیرے نزدیک، تو میرے قریب میں تیرے قریب، تو مجھ سے جدا نہیں میں تجھ سے جدا نہیں، اے پیارے تو خدا نہیں میں مصطفیٰ نہیں۔ آج کوئی تیسرا نہیں، یا بلانے والا یا جانے والا یا خالق یا مخلوق یا طالب یا مطلوب یا محب یا محبوب، اے پیارے آج آپس میں تقسیم کر لیں، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کس نے بلایا، کون گیا۔ آج کوئی تیسرا نہیں پیارے، یا تو یا میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ذکر کرنے والا میں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو، شان دینے والا میں، لینے والا تو، اے میرے پیارے براق بھیجنے والا میں، نوری سواری پہ سوار ہونے والا تو، قرآن نازل کرنے والا میں، میرے بندوں کو پڑھ کے عملی نمونہ دینے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، اور اس چادر میں گنہگاروں کو چھپانے والا تو، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میری، ادا تیری، کتاب میری، زبان تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری، سب نبیوں کے آگے امامت تیری، پیارے تقدیر میری، تدبیر تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، قدرت میری، رحمت تیری، بخشش میری، شفاعت تیری، برکت میری، حرکت تیری، یہ خلقت میری، امت تیری۔ میری ہے، امت بولو کے صحیح، حرکت میری، امت پیارے اور قریبا، پیارے اور قریبا، بڑا دور سے آیا ہے پیارے، آج میرے لیے لایا کیا ہے؟ رب ہو کے نبی سے کہہ رہا ہے میرے لیے لایا کیا ہے؟ جو ہے نا حضرات، دل کے کان سے ربانی کی پکار سنو، میرے رب نے کہا پیارے میرے لیے لایا کیا ہے؟ رب ہو کے پوچھا کیا لائے ہو؟ یا اللہ تو خالق میں مخلوق، تو آقا میں تیرا بندہ۔ فرمایا کبھی کبھی محب بھی محبوبوں سے مانگ ہی لیا کرتے ہیں، بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ یا اللہ ایسی چیز لے کر آیا ہوں، اگر ثواب کا شکرانا ہے تو جواب بھی معصوم کرنا ہے، میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہوتی، یا اللہ ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا پیارے میرے پاس تو سب چیز ہے، میرے پاس تو سب چیز ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے مگر تیرے پاس سجدہ نہیں ہے، تو کسی کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، میں تیری بارگاہ میں سر نیاز لے کر آیا ہوں۔ اچھا پیارے السلام علیکم ایھا النبی، اے پیارے نماز میں سجدہ تیرے لیے، درود تیرے لیے، التحیات میرے، اے پیارے درود تیرے لیے، نماز کے اندر سجدہ میرے لیے، درود تیرے لیے، سبحان ربی الاعلیٰ میرے لیے، اللہم صلی علی تیرے لیے، نعرہ تکبیر کا میرے لیے، یا ایھا النبی نعرہ رسالت میرے لیے۔ اے پیارے تکبیر، میرے دوستو سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبد ہی اپنے بندے۔ شاید کوئی یہ کہے تم تو نور نلا نور کی بات کرتے ہو، دیکھو نبی تو بشر، دوستو ہم آپ کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے آئے ہیں۔ نبی کے ہاتھ بھی تھے، نبی کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، نبی کی انگلیاں بھی تھیں، نبی کے پاؤں بھی تھے، نبی چلتے بھی تھے، نبی کھاتے بھی تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کی انگلیوں کو دیکھتے ہو تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے بھی۔ اب کا لفظ اس لیے فرمایا گیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بنتا ہے دو چیزوں سے۔ سامنے ایک صاحب آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب، ملک صاحب، جام صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب،
لیکن جب اس آدمی کی ڈیتھ ہو جائے، آدمی فوت ہو جائے، روح پرواز ہو جائے، کوئی نہیں کہتا خان صاحب، کوئی نہیں کہتا علامہ صاحب، کوئی نہیں کہتا حاجی صاحب، پھر کہتے ہیں جنازہ۔ ہم نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا ملک صاحب، جام صاحب، خان صاحب، اور اب کہہ رہے ہو جنازہ۔ پہلے جو ملک تھا وہ نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے بندہ تب ہوتا ہے جب روح بھی ہو اور جسم بھی۔ اگر روح ہے جسم نہیں، بندہ نہیں، اور اگر جسم ہے روح نہیں تو بندہ نہیں۔ بندہ تب ہوتا ہے جب روح بھی ہو جسم بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بے عبد ہی استعمال کر کے دنیا کے بندوں کو بتا دیا کہ او نبوت کو عقل کے ترازو سے تولنے والوں، عقل کرو۔ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ نبی کا روح گیا تھا، بلکہ فرمایا بے عبد ہی، جب سیر ہو رہی تھی تو روح بھی تھا اور جسم۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی ہیں۔ وہ کیا برکتیں ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے مدفن، انبیاء علیہ السلام کی قبریں۔ نبی الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں اس لیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ معراج کیوں کرایا؟ اس لیے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں، ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ رب ہے جو سننے والا بھی ہے، جو دیکھنے والا بھی ہے۔ دوستان محترم، معراج پاک قصہ بازی نہیں، معراج پاک ایک پورا پروگرام ہے، معراج پاک ایک راہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن حضور پاک کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔